فیلڈ مارشل کا دورہ تہران، امریکہ ایران ڈیل کا امکان۔ فیلڈ مارشل کے مختصر دورے نے کام کر دکھایا، امریکہ اور ایران کے درمیان نئی تجاویز پر اتفاق ہو گیا۔ واشنگٹن ٹائمز نے دعویٰ کیا، امریکہ اور ایران 24 گھنٹے کے اندر ہم ڈیل کا اعلان کریں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ ایران اختلافات دور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس اور ایران کے چیف مذاکرات کار باقر کالباف سمیت دیگر نے مصوبے کی منظوری دے دی۔ مصوبہ منظوری کے بعد امریکہ ایران کی اعلیٰ قیادت کو بھیج دیا گیا۔ ڈیل کے اعلان کے بعد تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ فائنینشل ٹائمز نے بتایا، ثالثوں کو یقین ہے کہ ڈیل ہونے کے قریب ہے۔ پاکستانی اور قطری ثالثوں کے فیصلہ کن مذاکرات کے بعد بریک تھرو ہوا۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں 60 روز کی توسیع کی جائے گی۔ معاہدے میں جوہری مسائل پر مذاکرات کا فریم ورک طے کیا جائے گا۔ ایران جوہری معاملات پر رعایت دینے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ اور ایران حتمی معاہدے کے بہت قریب ہیں، ہر دن کے ساتھ صورتحال اچھی ہوتی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سی بی ایس سے گفتگو، کہا یقین ہے حتمی معاہدہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکے گا۔ ایکزیوس سے گفتگو میں کہا 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، اچھی ڈیل یا شدید بمباری، چانس 50-50 ہے۔ اتوار تک فیصلہ کریں گے ایران سے جنگ دوبارہ شروع کرنی ہے یا نہیں۔ ایکزیوس نے دعویٰ کیا، امریکی صدر نے حتمی ایران ڈیل سے متعلق دوست ملکوں سے رابطہ کیا۔ ٹرمپ نے پاکستانی قیادت سے بات کی۔ سعودی عرب، قطر، یو اے ای، ترکیہ، مصر کی قیادت سے بھی ایران ڈیل سے متعلق بات ہوئی۔ مسلم ملکوں کی قیادت نے ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ ایران کے ساتھ معاہدے کو آگے بڑھائیں۔ ایکزیوس نے یہ بھی بتایا کہ وائٹ ہاؤس میں اہم اجلاس ہو رہا ہے۔ ایران ڈیل سے متعلق نئے مسودے پر مشاورت، کل تک اہم فیصلہ متوقع۔ فیلڈ مارشل سے عاصم منیر کا نتیجہ خیز دورہ ایران مکمل۔ آئی ایس پی آر نے بتایا، فیلڈ مارشل نے اعلیٰ سطح ایرانی قیادت سے تفصیلی اور تعمیری ملاقاتیں کی۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزیکشیان سے ملاقات کی۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ سے بھی ملے۔ خطے میں امن اور استحکام کے لیے مشاورتی عمل کو نتیجہ خیز معاہدے تک پہنچانے پر گفتگو ہوئی۔ ملاقاتوں میں امن اور استحکام کے لیے مذاکراتی عمل تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ 24 گھنٹے میں انتہائی اہم مذاکرات میں حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی۔ انتہائی اہم مذاکرات میں حتمی سمجھوتے کی جانب مثبت پیش رفت سامنے آ گئی۔ ایرانی قیادت نے علاقائی مسائل پر پرامن حل میں پاکستان کے مخلصانہ اور تعمیری کردار کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مذاکرات کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ایکس پر پوسٹ لکھا، محسن نقوی نے تہران سے واپسی پر ایرانی حکام سے کامیاب مذاکرات پر مبارکباد دی۔ اگر دوسرا فریق سنجیدہ رہا تو مثبت پیش رفت ممکن ہے۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں سے مثبت پیش رفت کی امید پیدا ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مخلصانہ کوششیں کی۔ ایران سے متعلق مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ ممکن ہے آج کل یا آئندہ چند روز میں اس حوالے سے کوئی اہم اعلان ہو۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی بھی تصدیق، کہا امید ہے کہ ایران سے متعلق کوئی اچھی خبر آ جائے۔ صدر ٹرمپ کی ترجیح ہے کہ ایران کے معاملے کو سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے۔ امریکہ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دے گا۔ آپ نے ہرمز ہر صورت کھلی رہنی چاہیے۔ ایران کی جانب سے بھی مثبت اشارے آ گئے۔ اسماعیل بقائی نے کہا، معاہدے کے حتمی متن کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ہمارا رسمی طور پر ثالث پاکستان ہے اور بھی کچھ ملک معاہدے میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کی تقریب اسلام آباد میں ہوگی۔ رانا ثناء اللہ کا دعویٰ، کہا آئندہ 24 یا 48 گھنٹے میں فیلڈ مارشل کے دورہ ایران سے متعلق دنیا کے لیے اچھا پیغام جائے گا۔ معاہدے میں مختلف امور کا فریم ورک بھی تیار کیا گیا۔ معاہدے میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس پر بعد میں بات ہوگی۔ ایران کا بنیادی مطالبہ ہے کہ پابندیاں ہٹائی جائیں، پالیسی فیصلہ ہو جائے گا اور اس پر مرحلہ وار مختلف امور پر بات چلتی رہے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں کشیدگی کم کرنے سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔
जंग के मुकम्मल खात्मे और मुज़ाकराती अमल की ताज़ा सूरत-ए-हाल से भी आगाह किया गया। अब्बास अराक्ची की कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, खलीज में बदअमनी की वजह अमरीकी और इसराइली जाहिरियत है। आबना हुर्मुज़ तजारती जहाज़ों के लिए खुला है। ईरान समंदरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहेगा। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, आज़ाद जहाज रानी को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। पायदार अमन के लिए आलमी बरादरी को सिफारतकारी का साथ देना चाहिए। कतरी वज़ीर आज़म ने खित्ते में कशीदगी खत्म करने की सिफारती कोशिशों की हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। चीन पहुंचने पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल। जीजियांग सूबे के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। सूबे की शानदार तरक्याती मंसूबों को सराहा। ताउन पर मबनी 2 अहम दस्तावेज पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत की। वज़ीर आज़म ने एक पैगाम में कहा, सूबा जीजियांग की क़यादत की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर जश्न मना रहे हैं। सदर शी जिनपिंग और चीनी क़यादत से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। दोस्ती के लाजवाल रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा करूंगा। शहबाज शरीफ पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत करेंगे। सीपैक फेज 2 के तहत पाकिस्तानी और चीनी कंपनीज के दरमियान ताउन के फरोग के लिए मुनक़दा बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की मारूफ चीनी कंपनियों के CEO से मुलाकातें होंगी। बन्नू के थाना मिरियान के हुदूद में पुलिस और सीटीडी के ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 15 हो गई। ऑपरेशन में 2 अहलकारों समेत 3 अफराद शहीद हुए। जख्मी SHO, 4 अहलकार और एक बच्चा अस्पताल मुंतकिल। दहशतगर्दों से बरामद होने वाला 10 किलो वजनी बम भी नाकारा बना दिया गया। दहशतगर्दों की नकलो हरकत और ठिकानों की निगरानी के लिए जदीद ड्रोन सर्वेलेंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। IG KP ने कहा, फितना खारिज और हम दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद शिद्दत के साथ जारी रहेंगी। पुलिस आवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट लाइन पर खड़ी है। दुश्मन के हर बार का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। एटा के नवाही इलाके पंचपाई और नौसार में सीटीडी की अमन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां। ऑपरेशन के दौरान मुकाबले में 9 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। सीटीडी ने बताया, फायरिंग के तबादले में बहादुरी से लड़ते हुए 4 सीटीडी एहलकार शहीद और 6 जख्मी हुए। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी, उसके हैंडलर और राइडर्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का फैसला। DIG साउथ सैयद असद रजा ने FIA को एक और खत लिख दिया। कहा, मुलव्विस अफराद के बैंक अकाउंट्स के साथ डिजिटल वॉलेट्स भी मुंजमद किए जाएं। तमाम अकाउंट्स में मनशियात से हासिल की गई रकम रखी जाती है। मुलजिमान मोल और पिंकी मनशियात, गैर कानूनी असलहा और कत्ल के मुकदमात में गिरफ्तार है। खातून मंशियात फरोश की गिरफ्तारी के बाद सिंध भर में मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। सिंध पुलिस भरपूर काम कर रही है। हम मंशियात से पाक पाकिस्तान चाहते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का हैदराबाद में स्कूटीज देने की तकरीब से खिताब। कहा, मुफ्त स्कूटीज देना शुरू की तो सिंध में सिर्फ 250 खवातीन के पास ड्राइविंग लाइसेंस थे, आज 25,000 के पास हैं। कराची पाकिस्तान का अजीम मेगा सिटी है। कराची को महाजिरों, ताजरों, मजदूरों, शायरों और अदीबों ने मिलकर जदीद कराची बनाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, बदकिस्मती से सिंध की सकाफत और तारीख से नावाकिफ लोगों ने शहर के साथ खेला। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में कराची की तारीख और सकाफत से खेलने वालों की हौसला शिकनी होगी। दुनिया भर में मसाइल होते हैं, लेकिन कराची का बुरा चाहने वालों से मायूसी होती है। नल के खुश्क, लाइनों में पानी गायब। गर्मी शुरू होते ही कराची वाले बूंद बूंद को तरस गए। टैंकर माफिया ने भी कीमतें 200% तक बढ़ा दी। जिला बस्ती गरबी के मुताबिक इलाके पानी से महरूम। नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची, न्यू कराची के कुछ इलाकों में 27 दिन से पानी की फराहमी बंद। अजीजाबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में 10 दिन से पानी नहीं आया। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी पानी नहीं दिया जा रहा। कोरंगी, लांढी, शाह फैसल कॉलोनी के कई इलाकों में पानी की फराहमी बंद है। वाटर कॉर्पोरेशन पानी की अदम फराहमी पर वाज़ेह जवाब देने के बजाय बहाने बना रही है। लोड शेडिंग तो कभी पाइपलाइन फटने का बहाना।
پاکستانی بیٹرز کی کارکردگی سے پی سی بی پریشان، بیٹنگ مسائل کا حل نکالنے کے لیے نئے بیٹنگ کوچ کی تقرری کا فیصلہ، کرکٹ بورڈ نے مینس ٹیم کے بیٹنگ کوچ کے لیے اشتہار جاری کر دیا۔ پاکستانی وائٹ بال ہیڈ کوچ مائک ہیسن کہتے ہیں پاکستان کو ون ڈے کرکٹ میں بہتری کی ضرورت ہے۔ شاہین شاہ سے ہمیں ابتدائی اوورز میں وکٹیں درکار ہیں۔ شامل کا دورہ بنگلہ دیش مشکل تھا لیکن ان کو صبر کے ساتھ مواقع دینا ہوں گے۔ پی سی بی پوڈ کاسٹ میں گفتگو، کہا نوجوان کھلاڑیوں میں صلاحیت موجود ہے لیکن انہیں مزید محنت کرنا ہوگی۔ ورلڈ کپ مد نظر رکھتے ہوئے ون ڈے اسکواڈ ترتیب دے رہے ہیں۔ عید قربہ قریب، مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خریداری، لاہور کی مناوا منڈی میں خریدار کم، ویاپاری پریشان، خریدار قیمتیں سن کر حیران۔ صادق آباد کی مویشی منڈی میں بھی خریدار نہ ہونے کے برابر، کراچی میں بھی قیمتیں آسمانوں پر، ویاپاریوں کے خوب نخرے۔ پشاور کی مویشی منڈی میں 20 لاکھ روپے کے 26 من وزنی جگنوں کی دھوم۔ حیدرآباد کی مویشی منڈیوں میں خواتین بھی جانور خریدنے پہنچ گئیں۔ چنیوٹ میں قربانی کے جانور وزن کے حساب سے فروخت، اسکردو میں بھی قربانی کے جانوروں کے لیے بھاؤ تاؤ جاری۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اہم وفاقی وزیر سے ملاقات، ذرائع کے مطابق چند روز پہلے بیرسٹر گوہر کے گھر پر ہونے والی ملاقات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بھی موجود تھے۔ ملاقات میں وفاق سے معاملات مزید بہتر کرنے پر غور کیا گیا۔ سہیل آفریدی نے کابینہ میں توسیع اسی ملاقات کے بعد کی تھی۔ اے آئی وائی نیوز کا موقف لینے کے لیے رابطہ، بیرسٹر گوہر نے جواب دینے سے گریز کیا۔ ایف آئی اے کا پشاور کے علاقے تاج آباد میں ہاسٹل پر چھاپا، 14 افغان شہری گرفتار۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے ملزمان مبینہ طور پر پاکستانی شہریت پر سعودی عرب جانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے جعلی پاکستانی پاسپورٹ بھی برآمد ہوئے۔ ملزمان نے جعلی شناختی کارڈ کے لیے ایجنٹس کو 25 سے 28 لاکھ روپے دیے۔ ملک بھر میں بارش کی پیش گوئی، این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ کراچی میں عید کے چوتھے روز سے موسلادھار بارش کا امکان۔ سندھ کے دیگر شہروں حیدرآباد، ٹھٹھہ اور بدین میں 30 اور 31 مئی کو تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں 28 سے 31 مئی کے دوران بارشوں کا امکان۔ خیبر پختونخوا میں 26 سے 31 مئی تک بارش اور ژالہ باری کی پیش گوئی۔